اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے میں نے جو تم تک دین تمہارے تک پہنچایا میں نے بڑی مشکلات سے ہی سب و شتم برداشت کیے، میں نے پتھر کھا کے بھی گزارا کیا، میرے پہ گوبر سے بھری اوجڑیاں بھی ڈالی گئی، میرے راستے کے اندر کانٹے بچھائے گئے، گڑھے کھودے گئے، لیکن لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہاں اتنی بات ہے میری اطرت سے محبت کرنا، میری آل سے پیار کرنا، یہ حضور نے خود کہا۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تمہارے اندر دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا، جتنے بھی ماضی کے اندر نبی آئے جب وہ دوبارہ گئے پلٹ کے اللہ کے حضور تو پیچھے سے قومیں برباد ہو گئی، قوموں کا وہ وجود، وہ شناخت، وہ ساخت باقی نہ رہ سکی۔ تو کہا لوگوں میں بھی جا رہا ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میرے پاس بھی موت کا فرشتہ آئے گا، لیکن جب اللہ کا قاصد آئے گا تو پھر میں اللہ کے حکم پہ لبیک کہہ دوں گا، لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے اندر دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا پہلی اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی قرآن مجید جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں دوسرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا فرمایا میں تمہارے اندر اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور 3 مرتبہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی اور مقام خم کے موقع پہ 3 مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، لوگوں میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، لوگوں میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اور حضور نے حکم دیا میرے سے محبت کرو، وہ اس لیے کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں، اور فرمایا میرے اہل بیت سے پیار کرو اس لیے کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، مجھ سے اس لیے پیار کرو کہ میں رب کا محبوب ہوں، اور میرے اہل بیت سے اس لیے پیار کرو کہ وہ میرے محبوب ہیں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم حضور کے بعد زمانے پہ سیدہ فاطمہ سے افضل ہستی ہم نے کوئی نہیں دیکھی۔ اگر حضور کے بعد سب سے افضل ہستی کوئی کائنات پہ تھی تو وہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کی ذات تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانہ احادیث کے اندر آپ کو یہ روایت کسی اور صحابی سے نہیں ملے گی، صرف ان 2 اشخاص نے روایت کی، حضرت عمر نے اور حضرت عمر کے وسیلے سے ان کے بیٹے نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا جب بھی ہم حضور سے مخاطب ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہ ہماری ماں بھی قربان ہو، آپ پہ ہمارا باپ بھی قربان ہو۔ ساری کائنات حضور کو مخاطب کرتے ہوئے پہلے ماں باپ قربان کرتی تھی اور پھر حضور سے بات کرتی تھی، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے ان کانوں سے سنا جب حضور سیدہ سے مخاطب ہوتے تھے تو کہتے تھے فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اور کبھی سیدہ آتی تو حضور اٹھ کے استقبال کرتے اور اپنی جگہ پہ سیدہ کو بٹھاتے، کبھی ان کا ہاتھ چومتے کبھی ان کا ماتھا چومتے اور کہتے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح سے انہوں نے پیار کر کے بتایا۔ اور پھر جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں سیدہ فاطمہ تو زہرا جاتی ہیں اور پھر ان کی آغوش کے اندر حسنین کریمین آنکھیں کھولتے ہیں تو پھر زمانے پہ ایسی مثال نہیں ملتی جو پیار نانے نے اپنے نواسوں کے ساتھ کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی ماں سے کہا امی مجھے اجازت دے حضور کے پیچھے نماز نہ پڑھ کے آؤں، تو ماں کہنے لگی بیٹا اگر تمہیں اجازت دوں گی تو میرے لیے کیا کرو گے؟ یار کتنے خوش بخت وہ بیٹے تھے جو ماں سے اجازت مانگتے تھے تو حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت مانگتے تھے۔ ماں میں تیرے لیے اور اپنے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ کتنا خوبصورت لالچ تھا جو بیٹا اپنی ماں کو دے رہا ہے۔ تو ماں نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھ کے آ۔ عصر کا وقت تھا، آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو عصر کے بعد حضور اپنے ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہے۔ نماز مغرب کا وقت ہوا تو حضور نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور پڑھانے کے فوراً بعد حضور کا مغرب کے بعد یہ معمول تھا یا تو حضور وہیں پہ بیٹھے رہتے کسی سے کوئی کلام نہ کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے، یا پھر مغرب کی نماز کے فوراً بعد حضور اٹھتے اور حجرے کے اندر تشریف لے جاتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں آج بھی یہی ہوا، میں پیچھے بیٹھا تھا اور میرا خیال تھا
کہ حضور پیچھے دیکھیں گے تو میں حضور سے بات عرض کروں گا کہ حضور میں اس طرح ماں سے اجازت لے کے آیا ہوں، تو اپنے لیے اور ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے آیا ہوں، تو آپ دعا کر دیں۔ تو کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا تھا تو حضور نے مغرب کی نماز کے فوراً بعد چادر کو بکل ماری اور کاشان نبوت کی جانب چلنے لگے۔ تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ ایک نماز کا اذن لیا تھا، نمازیں بھی 2 ہو گئی اور دعا بھی کوئی نہیں کروائی، تو غیر اختیاری طور پہ نہ چاہتے ہوئے میرے قدم حضور کے قدموں پہ چلنے لگے، یعنی میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تو حضور نے جب قدموں کی آہٹ کو سنا تو بغیر رخ پھیرے حضور نے ارشاد فرمایا من ھذا، کون ہے؟ پھر خود ہی کہا حذیفہ، تو حذیفہ ہے؟ قال نعم، جی یا رسول اللہ حذیفہ ہوں۔ کا قد غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے، بتا کیا کام ہے؟ اب جو کام کروانے آئے تھے وہ تو پورا ہو گیا، یہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا، تو کہ اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے، بتا کیا کام ہے؟ اب جو کام لے کے آئے تھے وہ تو پورا ہو گیا۔ تو کہتے میں خاموش کھڑا رہا تو حضور نے خود کہا حذیفہ سنو، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے قبل اس روئے زمین پہ نہیں آیا، تو وہ 2 کام کرنے آیا ہے۔ تو میں نے پوچھا حضور وہ کون سے؟ کہا پہلا اللہ سے اذن لے کے آیا تھا، مجھے سلام کرنے آیا ہے۔ یار یہاں پہ رک کر کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ فرشتہ مالک کی بارگاہ سے اذن لے کے آئے اور حضور کو سلام کرے تو ہم جمعے کے بعد کھڑے ہو کے حضور پہ سلام نہیں پڑھ سکتے؟ پھر شرک کے فتوے کیوں متوجہ ہوتے ہیں؟ تو کہا وہ پہلا کام یہ کرنے آیا تھا، مجھے سلام کرنے آیا تھا، اور دوسرا یہ پیغام دینے آیا تھا۔ محبوب اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب کو یہ پیغام دے دیجئے، آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہے، اور آپ کے بیٹے نواسے حضرت حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور ان کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضور منبر پہ بیٹھے ہیں اور شہزادے نکلتے ہیں، چونکہ ان کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا تھا اور کھیلنے کے لیے مسجد نبوی کا صحن درکار تھا۔ حضور منبر پہ بیٹھے خطبہ ارشاد کر رہے ہیں، شہزادے نکلتے ہیں، سرخ رنگ کے لمبے لمبے جوڑے پہنے ہیں، تو قمیض لمبی ہونے کے بعد باعث کبھی گرتے ہیں اٹھتے ہیں، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، تو حضور خطبہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور سے گرتے ہوئے حسین دیکھے نہیں جاتے، اللہ اکبر، پکڑ کے ان کو گود کے اندر لے لیتے ہیں، اور کبھی سیدہ قریب سے گزرتے ہیں تو حسنین کریمین کے رونے کی آواز آتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو، جب حسین روتا ہے تو میں محمد کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور سیدہ فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو اندر سے شہزادوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو حضور نے پوچھا فاطمہ یہ کیوں روتے ہیں؟ تو عرض کی حضور کھانا نہ ہونے کی وجہ سے ان کا پیٹ بھوکا ہے۔ تو حضور اندر تشریف لے کے آئے، پہلے حضرت حسن کو باہوں کے اندر اٹھایا اور اپنی زبان حضرت امام حسن کے منہ کے اندر ڈال دی، انہوں نے جی بھر کے چوسا، جب پیٹ بھر گیا پتہ نہیں نانا اپنے نواسے کو کیا پلا رہا تھا، یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، یہ تو راز کی بات تھی۔ اللہ اکبر۔ تو جب مسکرانے لگے تو پھر ان کو پالنے کے اندر رکھا اور حضرت حسین کو اٹھایا اور پھر اپنی زبان امام حسین کے منہ کے اندر رکھی، پھر امام حسین بھی جی بھر کے چوسا، اور پھر حضور علیہ السلام ایک دن لیٹے تھے تو امام حسین کو بازوؤں سے پکڑ کے اپنے پیٹ پہ کھڑا کیا، پھر کہا بیٹا آگے آؤ، تو وہ چلتے چلتے حضور کے سینے پہ آئے۔ جب حضور کے سینے پہ آئے تو حضور علیہ السلام حضرت امام حسین کے ہونٹوں کو چوسنے لگے، اور کبھی اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں، کبھی ان کی زبان چوستے ہیں، اور کبھی چومتے ہیں، کبھی سونگھتے ہیں۔ تو کسی نے کہا حضور چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، آپ سونگھتے کیوں ہیں؟ کہا حسین سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی حضور کندھوں پہ بٹھاتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو حضرت عمر آگے سے آتے ہیں، تو جب منظر دیکھتے ہیں تو کہتا ہے واہ واہ حسین تیرا مقدر، کتنی نیاب سواری دستیاب ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں عمر سواری دیکھتے ہو، سوار بھی تو دیکھو نا کتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی امام حسین کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ حضور ان کی آنکھوں میں آنسو بھی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ کہا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رات کا پچھلا پہر تھا، مجھے کوئی کام پڑا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں حضور کے دروازے پہ چلا گیا۔
دروازے پہ دستک دی. آج ملا فتویٰ لگائے تو اس کی مرضی، حضور سے مانگنا نہیں چاہیے، لیکن صحابہ کا عمل ہمیں یہی بتاتا ہے رات کا پچھلا پہر بھی ہو تو حضور کی چوکھٹ پہ چلے جائیں، حضور سے جا کے اپنا دکھڑا کہیں اللہ اکبر. تو کہتے میں دروازے پہ آیا، میں نے دستک دی، حضور باہر آئے، چادر کی بکل ماری تھی تو میں نے اپنا کام کہا، حضور نے وہ کام پورا کیا. تو مجھے تشویش تھی کہ حضور کے پہلوؤں سے کچھ ہل رہا تھا تو مجھ سے نہ رہا گیا. جب میرا کام ہو گیا تو میں نے کہا کہ حضور مجھے بتائیں آپ کے پہلو میں کون ہے. تو حضور نے اپنی چادر ہٹائی تو دیکھا ایک پہلو میں حسن ہے، دوسرے پہلو میں امام حسین ہے. رات کے پچھلے پہر بھی حضور ان سے محبت فرما رہے ہیں. مشکل کے ان مراحل سے گزر کے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی کرتے ہیں اور یہ نواسے پیدا ہوتے ہیں تو یہ حضور کے لیے بڑا خوشی کا مرحلہ تھا. ایک پہلو پہ حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں اور ایک پہلو پہ امام حسین بیٹھے ہیں، اور حضور کبھی ابراہیم کو دیکھتے ہیں کبھی حسین کو دیکھتے ہیں اور حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. فوراً جبریل آ جاتے ہیں، یاری تیری سونا تے ازمیشاں تیریاں آگ، سونا پرکھیا جاندہ ہے نال اگاندے لاگے. اگر تم بٹی میں تپائے نہیں جاؤ گے، تم کسی امتحان سے گزرتے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ سونا ہے یا پیتل ہے. تو جب یہ مرحلہ حضور کا تھا تو فوراً جبریل آگے اور آگے اللہ کا حکم سنایا. محبوب اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک بیٹے پہ ایک بیٹے کو قربان کر دیں. کبھی حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں کبھی امام حسین کو دیکھتے ہیں، پھر دل کے اندر خیال آتا ہے کہ ابراہیم جائے گا تو میرا دل روئے گا، میں برداشت کر لوں گا، لیکن اگر حسین گیا تو فاطمہ روئے گی تو فاطمہ کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا. تو جبریل سے کہا جبریل تو گواہ ہو جا، میں حسین پہ ابراہیم کو قربان کرتا ہوں. اللہ اکبر. حضور معراج کی رات عرش پہ جاتے ہیں تو دو گنبد دیکھتے ہیں، ایک سفید رنگ کا ایک سرخ رنگ کا. تو حضور نے پوچھا جبریل یہ گنبد کس کے ہیں؟ تو کہا حضور یہ آپ کے نواسوں کے ہیں. پوچھا وہ کیسے؟ کہا حضور یہ جو سفید گنبد ہے یہ حضرت حسن کا ہے جن کو آپ کی امت زہر دے کے شہید کر دے گی، اور یہ سرخ رنگ کا گنبد جو ہے یہ امام حسین کا ہے جن کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں پیاسا شہید کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت ام سلمہ کو دروازے پہ کھڑا کرتے ہیں اور خود اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کسی کو اندر نہ آنے دینا. تو جب اندر گئے تو پیچھے سے امام حسین آئے اور امام حسین نے ضد کی تو یہ اندر چلے گئے. میں نے حضور کو زاروں کی طرح روتے ہوئے سنا تو میرا دل گھبرا گیا کہ خدا خیر کرے. تو میں نے اندر جا کے دیکھا تو حضور نے حضرت حسین کو باہوں میں لیا ہے اور اپنے جسم کے ساتھ چمٹایا ہوا ہے. کبھی ماتھا چومتے ہیں تو کبھی گال چومتے ہیں، کبھی ہونٹوں پہ بوسہ دیتے ہیں تو کبھی تھوڑی کو چومتے ہیں، اور کہتے ہیں ام سلمہ ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے اور مجھے بتا کے گیا ہے کہ آپ کے اس بیٹے کو پیاسا شہید کر دیا جائے گا. اور کہا مجھے وہ مٹی دکھائی گئی جہاں پہ میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا، اور شیشی کے اندر وہ مٹی تھی، اور کہا جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا گیا. اسی لیے حضور جانتے تھے کہ یہ مرحلہ بھی ہونے والا ہے، تو حضور اس امتحان کے لیے حضرت امام حسین کو تیار کرتے ہیں اور اپنی زبان امام حسین کے منہ میں رکھتے ہیں تاکہ کربلا کے ریگزار کے اندر میرے بیٹے کو پیاس نہ ستائے. اور کہا میری اطرت سے پیار کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا. جب ہرات کے اندر قحط پڑا تو لوگوں نے سمرقند کا رخ کیا، تو جو لوگ ان میں سے تھے جو وہاں سے آئے یہاں پہ، تو ان میں ایک سید زادی بھی آئی تھی. تو اس نے آ کر کے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ بتاؤ کہ جو مفلوق الحال لوگوں کی مدد کرتا ہو، جو غریبوں کی داد رسی کرتا ہو اور جو دکھیوں کا مداوع کرتا ہو. تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک مسلمان رہتا ہے، بڑا ہی سخی ہے، اللہ کے راہ میں بڑے خیرات کرتا ہے. تو وہ سید زادی اس کے پاس گئے اور جا کر کے اس کو ساری کہانی سنائی کہ میں سید زادی ہوں، میری بیٹیاں ہیں، اور اس طرح سے ہم پیچھے سے حالات کے ستائے ہوئے یہاں پہ آئے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی رہن سہن کا انتظام کر دے، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دے. تو وہ کہنے لگا کہ میں تیری بات کا یقین کیسے کروں، دن کے اندر کتنے لوگ آ کر کے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے دو کہ تم نبی کی آل سے ہو. تو اس نے کہا اگر تو نے دینا ہے تو دے، اگر نہیں دینا تو نہ دے.
میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے جو میں تمہیں دکھا سکوں. یہ غریبی بھی بڑا ڈاڈا وار ہوتا ہے جو اپنے بغانے کی جو ہے وہ پہچان کروا کے رکھ دیتا ہے اور بھائی کو بھائی سے لڑوا دیتا ہے. بیٹا باپ کے خلاف سازشیں کرتا نظر آتا ہے. اللہ اکبر. جب دولت آتی ہے تو پھر آنکھوں پہ پٹی آ جاتی ہے اور بندے کو حق اور باطل کی پہچان نہیں رہتی. تو اگر تیرے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے دے، وگرنہ میں تیری مدد کیسے کروں؟ میرے پاس دن کے اندر کئی لوگ آ کے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اس نے دعا دی. اس نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں جو میں تمہیں دوں. وہ آگے نکل گئی. تو کسی نے بتایا کہ چند قدموں پہ ایک عیسائی بھی ہے جو بڑا سخی ہے، اگر تم چاہو تو تم اس کے پاس چلے جاؤ اور وہ تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا. تو یہ ان کے پاس گئی اور جا کر کے سارا ماجرا سنایا اور آخر میں کہا کہ میں تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گی، لیکن ایک بات ضرور کہوں گی کہ میں رسول اللہ کی آل سے ہوں، میں حضور کی بیٹی ہوں، سیدہ فاطمہ تو زہرا کی لخت جگر ہوں. تو اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا مجھے کوئی ثبوت نہ دے، مجھے کوئی حوالہ نہ دے، میرے لیے یہی ایک بات کافی ہے. ان کو لے کر کے گیا، اپنے گھر کے اندر کمرہ صاف کروایا اور جو ہے ان کو اپنے کمرے کے اندر رکھا اور پھر ان کو برتن دیے اور ساتھ کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے اسلام کے اندر عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کو کباہت قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ برتن آج تک ہم نے کبھی استعمال نہیں کیے. یہ بالکل نئے برتن ہیں اور یہ بالکل ان پیسوں سے میں نے کھانا تیار کیا ہے جو میرے حلال کے پیسے ہیں. تو ان کو قبول کیجئے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ میرے مقدروں کے اندر بھلائی لکھ دے. اب رات کا وقت ہوا تو یہ بھی سویا وہ بھی سویا. تو رات کو مسلمان نے خواب کیا دیکھا کہ جنت کا منظر ہے، بڑا خوبصورت محل ہے اور حضور دروازے پہ کھڑے ہیں. تو آگے جانے لگا تو حضور نے بازو پکڑ کے پیچھے کر دیا. کہا تو کہاں پہ جا رہے؟ یہ گھر تو مسلمانوں کے لیے ہے. تو جڑ سے بولا حضور میں بھی تو مسلمان ہوں. کہا تیرے پاس کوئی ثبوت ہے تو دکھا. تیرے دروازے پہ میری بیٹی آئی تھی، تو ثبوت مانگتا تھا. فوراً اٹھا، ہپ کپا گیا، بیوی کو بیدار کیا. یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنا ماتھا پیٹنے لگا، بال پکڑ کے کھینچنے لگا، خاک پکڑ کے سر پہ ڈالتے. یہ میں نے کیا کر دیا؟ رحمت میرے گھر میں چل کے آئی تھی، میں نے دھتکار کے نکال دیا. اللہ اکبر. یار بیٹی تو امت مسلمان کی ہو تو حضور تو اس کو خالی نہیں پلٹاتے، لیکن اگر بیٹی سید زادی ہو، بیٹی رسول اللہ کی آل سے ہو، بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا کی لخت جگر ہو، تو اس پہ مہربانی کرنے والے کو اللہ کتنا نوازے گا. اللہ اکبر. تو ادھر یہ منظر دیکھا تو ہپ کپا کے اٹھ گیا اور فوراً صبح کا سپیدہ نمودار ہونے لگا. تو یہ باہر بھاگتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یار تک فلاں وقت جو خاتون آئی تھی اس کے ساتھ بچیاں تھی وہ کدھر گئیں؟ تو کسی نے بتایا کہ وہ عیسائی کے گھر میں گئی ہیں. تو بھاگ کے گیا، اس کے دروازے پہ دستک دی اور کہنے لگا تو عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں، میرا حق زیادہ ہے، مجھ سے 300 دینار لے لے ایک رات کے بدلے میں. تو نے جو ایک رات ان کو اپنے گھر میں رکھا، میں تجھے 300 دینار دینے کے لیے تیار ہوں. اور 300 دینار کی قیمت اگر آپ آج دیکھیں تو یہ 60 یا 70 لاکھ کے قریب پہنچتی ہے. کہا ایک رات کے بدلے میں تمہیں اتنی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں. وہ ہمارے رسول کی آل سے ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے، وہ ہمیں دے دو، ہم ان کی خدمت کریں گے. اس نے کہا تم پہلے آتے تو معاملہ کوئی اور تھا. اس نے کہا نہیں میں مسلمان ہوں، تو عیسائی ہے. اس نے کہا منہ بند کر لے، میں عیسائی کل تک تھا، رات سویا مقدر جاگے، حضور کی زیارت نصیب ہوئی. حضور نے فرمایا کہ تو نے میری ایک بیٹی کی مدد کی ہے. کہا تو نے کسی مولوی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہوگا، رات میں نے خواب کے اندر رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا. حضور نے کلمہ پڑھا. تو حضور علیہ السلام نے مجھے خواب کے اندر کلمہ پڑھایا ہے تو میں عیسائی نہیں رہا، میں مسلمان بن چکا. تو کہا میری اطرت کے ساتھ پیار کرنا. اب یہاں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ حضور کی ساری تبلیغی سعی کو، ساری تبلیغی مشق کو بے لوث رکھا گیا. حضور نے کوئی اجر نہیں مانگا. یار یہ کتنے کریم گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے کہ اپنی امت کے لیے تو راتوں کو اٹھ کے دعا کرتے تھے اور امت سے کہتے تھے کہ دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو. ایک صحابی کو حضور نے دیکھا تو ان کے بدن پہ گوشت نہیں تھا، صرف ہڈیاں تھیں.
تو حضور نے فرمایا تو نے رب سے کوئی دعا تو نہیں کی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے دعا مانگی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کون سی؟ اس نے کہا حضور میں نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے آخرت کے حصے کے غم بھی دنیا پہ ہی دے دے۔ تو کہا تو نے آخرت کے غم دنیا پہ مانگ لیے، تو نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے، میری آخرت بھی بہتر کر دے؟ حضور امت کے لیے تو یہ درس دیتے ہیں، لیکن اپنی یار کے لیے کہتے ہیں اللہ میری یار کو فقیری کے اندر رکھنا، ایک وقت کا فاقہ ملے اور دوسرے وقت کھانا ملے، فاقہ لگے تو ہم صبر کریں، کھانا ملے تو ہم شکر کریں۔ اور کیسی یال ہے کہ جو صبر کا پہاڑ بن کے کھڑی ہوتی ہے، اور زمانے پہ ایسی مثال نہیں ملتی۔ شیخین کریمین حجرہ رسول پہ آتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو حضور اندر سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے تھے۔ حضور نے دیکھا تو چہرے پہ نقاہت کے آثار تھے، تو حضور نے فرمایا کیا تمہیں بھوک ستا رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہمیں بھوک ستا رہی ہے۔ کہا اسی چیز نے مجھے بھی چین سے اندر نہیں بیٹھنے دیا۔ یار آج میں بھی دیکھوں، آج آپ بھی دیکھیں کہ 40 دن تک حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج 8 قسم کا کھانا پڑا ہوتا ہے مولوی کے سامنے، لیکن اس کے باوجود بیان کرنے کے بعد کہتا ہے حضرت ہمیں اجازت دیں۔ میں کس چیز کی اجازت دیں؟ تیری مٹھی گرم کریں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ دین کو ٹگوں بیچتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ لوگوں پہ اثر ہو، تو اثر کیسے ہو؟ تم نے تو قیمت لے کے دین کو بیچا۔ میرے رسول تو پتھر کھا کے کہتے ہیں مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ حضور ان سے یہ تو نہیں کہتے اللہ میں نے پتھر کھائے مجھے بدلے میں کوئی اجر دے، مجھے کوئی انعام دے، مجھے دولت دے، لیکن حضور کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ تو کہا مجھے بھی اسی چیز نے حجرے کے اندر ٹکنے نہیں دیا۔ دونوں کا بازو پکڑا اور چلنے لگے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو راستے کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا۔ تو جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو حضور کے چہرے پہ جو نقاہت کے آثار تھے، تو عرض کی حضور آج آپ میرے مہمان نہیں بنتے؟ تو حضور نے فرمایا تمہاری مرضی۔ تو انہوں نے حضور کی دعوت کی، حضور کو گھر میں لے کے اور اہل خانہ کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی کرو اس کو تیار کرو، میرے حضور کو بھوک لگی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے تو جب دوبارہ چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھا نہ گیا، چہرے پہ نقاہت کے اثار اتنے نمایاں تھے۔ اللہ اکبر، باغ کے گئے، باغ کے اندر کھجوریں توڑ کے لائے اور کہا حضور جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ حضور کھجوریں کھانے لگے، کھانا پک کے آ گیا۔ جب کھانا پک کے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا آیا تو صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات سنیے گا اور اپنے اندر اتر کے دیکھیے گا کہ آج لوگ آتے ہیں حضرت دعا کریں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں جی دعا کریں، پوچھیں کس چیز کی دعا؟ بیٹی سسرال کے اندر دکھی ہے۔ میاں تم سے ملی تھی؟ ملی نہیں تھی جی، فون آیا تھا، اس کا رویہ جو تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا، ہمیں اس کے لہجے نے بتایا کہ بیٹی سسرال کے اندر دکھی ہے۔ یار بیٹی دکھی ہو تو باپ کو تو چین نہیں پڑتا، اور اگر بیٹی بھوکی ہو تو باپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ باپ کو تن بھی بیچنا پڑے تو باپ تو وہ بھی بیچ دیتا ہے، باپ کو جو کام کرنا پڑے باپ کر گزرتا ہے کہ میری بیٹی بھوکی نہ رہے، کیونکہ بیٹی کے ساتھ بیٹے کی نسبت محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جب باپ دوپہر کا تھکا ہوا سارا دن مزدوری کر کے کندھوں پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر کے گھر واپس پلٹتا ہے اور بیٹی آ کے دروازہ کھولتی ہے تو باپ شفقت سے بیٹی کی طرف دیکھتا ہے، اور بیٹی جب محبت سے باپ کو ابو کہہ کے بلاتی ہے سارے دن کی تھکن اتر جاتی ہے۔ یہ بیٹی اور باپ کا پیار ہے۔ لیکن ذرا آئینے کا دوسرا رخ بھی دیکھیے گا، حضور کے سامنے کھانا آتا ہے تو حضور ایک روٹی پکڑتے ہیں اور اوپر چند بوٹیاں رکھتے ہیں اور ایک خادم کو دیتے ہوئے کہتے ہیں جاؤ یہ ہمارے گھر میں دے کے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے، مالک کونین ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور سے کہا گیا حضور یہ بتاؤ مکہ سونے اور چاندی کے بنا دیے جائیں؟ مالک میں یہ نہیں چاہتا، میں تو فقیری والی زندگی چاہتا ہوں، میں تو فقیری والی نبوت چاہتا ہوں۔ اب ساری زندگی کی سائی کو جو حضور نے فاقے کاٹ کے، پتھر کھا کے، کانٹے برداشت کر کے، تانو تشنی کے تیر برداشت کر کے اور لوگوں کے سخت رویے سن کے، یا تبلیغ کا وہ دور بھی آپ کو یاد ہوگا، آج میں سنانے آیا ہوں تو آپ سننے کے لیے آئے ہیں، ماحول کشادہ ہے،
اور ٹھنڈا ماحول دستیاب ہے، خوبصورت لائٹنگ ہے، آواز سب تک پہنچتی ہے، آپ میرے چہرے کو دیکھتے ہیں، تو تبلیغ کرنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن وہ دور بھی آپ کو یاد ہوگا، میرے حضور سنانا چاہتے تھے، کفار کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کبھی تو انگلیاں نکالو گے، تم جب نکالو گے تمہیں اللہ کا پیغام سنا کے جاؤں گا۔ وہ سننے کے لیے آمادہ نہیں تھے، میرے رسول نے ان کے کانوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ سائی، وہ مشق اور اس ستم کو سہ سہ کے حضور نے جو تبلیغ کی تھی، اور مٹھی بھر لوگ جو اسلام کے دامن میں آئے تھے، حضور حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 کے مجمع سے مخاطبہ کر کے کہتے ہیں، لوگوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن میری اہل بیت سے محبت کرنا، میرے قرابت داروں سے پیار کرنا۔ یار کسی کی اولاد سے پیار کیا جائے تو بندہ باپ کی نظروں میں ویسے محبوب بن جاتا ہے، اور اگر حضور کے نواسوں سے محبت کی جائے، اگر سیدہ فاطمہ سے پیار کیا جائے تو پھر حضور کتنی شفقتیں فرمائیں گے۔ تو جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نے ساری تبلیغی سائی کو جو ہے وہ بے لوث رکھا، کوئی اجر نہیں مانگا، تو یہ بات بھی نہ کی جاتی؟ تو پہلا جواب یہ کہ یہ حضور نے نہیں کہا تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بلکہ یہ حضور سے کہلوایا گیا تھا۔ حضور خود نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ محبوب ان سے ارشاد فرما دی، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن میرا رب یہ چاہتا ہے میرے قریبیوں سے پیار کرنا، میری عطرت سے پیار کرنا۔ اور دوسری بات یہ کہ اہل بیت سے محبت کرنا، یہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ سارا زمانہ بھی یزید کا حمایتی ہو تو حسین کے کردار کے اندر رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی، لیکن حسین کے نام کا دم بھر کے ہم اپنے لیے عزتوں کا سامان کرتے ہیں۔ امت کی یہ ضرورت تھی کہ میری قرابت داری سے پیار کرنا۔ حدیث کے اندر حضور ارشاد فرماتے ہیں اصحاب النجوم، میرے صحاب ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور کہا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو تاریخ کے ساتھ واقفیت ہو تو جب جدید دور نہیں تھا اور باہری سفر کیے جاتے تھے تو لوگ کشتیوں میں سفر کرتے تھے، اور دریا کے اندر رات کا وقت ہوتا تو پھر ستاروں کے ذریعے راستے دیکھے جاتے تھے۔ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کشتی کے اندر تو سوار ہو جاؤ لیکن ستاروں پہ نظر نہ رکھو، تو پھر تم دریا کی خونی موجوں کی سپرد کر دیے جاؤ گے اور تم راہ ہدایت کو نہیں پا سکو گے، کنارے پہ نہیں لگو گے۔ کہا کنارے پہ وہی لگے گا جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ رسول کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کی اہل بیت کا دامن ہے۔ کہا ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ ایک ہوتا ہے پریکٹیکل اور ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے سبق اور ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق۔ اگر آپ کو یہ شوق آئے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ نے اسلام کو کس زاویے کے اندر ہم تک پہنچایا، تو آپ دیکھنے بیٹھیں تو آپ کو قرآن میسر ہے، آپ قرآن کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہا اگر تمہیں تھیوری دیکھنے کا شوق آئے تو قرآن دیکھ لو، لیکن اگر قرآن پہ پریکٹیکل دیکھنے کا شوق آئے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار دیکھ لو۔